زندگی میں جب کبھی کوئی نقصان ہو آپ کو تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کس کے حکم سے آتی ہے، کس کے اذن سے آتی ہے، کس کے فیصلے سے آتی ہے، اور اس تکلیف کو دور کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے روز مرہ کا تجربہ ہے، تو اس معاملے میں ذہن کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سورۃ یونس 107۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ تکلیف تبھی دور ہوگی، کوئی بیماری ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی دکھ ہے، درد ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھ سے اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کرنا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو بھی کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل سے نوازتا ہے اور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں اصل بات کیا ہے کہ نفع و نقصان اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اذن کے بغیر کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا، کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی، اور اگر اس نے اذن دیا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ سورۃ تغابن میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بند کر دے اسے اس کے بعد کوئی کھولنے والا ہے ہی نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو اصل طاقت کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ پھر جس سے اللہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ سورۃ الزمر آیت 38۔ ان سے کہو بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مجھ پہ رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہو مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں جس میں یہی مفہوم آتا ہے، آتی ہے سب کو دعا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ کیا حکمت ہے کہ یہ دعا نماز کے بعد ہوتی۔ اس وقت آپ اپنی اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ دکھوں کی، تکلیفوں کی، پریشانیوں کی دوری کے لیے بھی آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرنا ہے تو تو نہیں کرنا ہے، اور نہیں تو کسی اور نے کچھ نہیں کرنا، یہ تیرے ہی ہاتھ میں۔ ہر دفعہ ہمیں ریئلائز کرایا جاتا ہے اور سب سے کاٹ کر اللہ ہی سے جوڑا جاتا ہے اس دعا کے ذریعے بھی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی مطلب ہے۔ ایاک نستعین صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں یہ یقین ہو کہ ہر فائدے اور نقصان کا مالک دراصل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ اب یہ بات یاد رکھیے، سورۃ الاعراف 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درپے رہو، اللہ کی رحمت کے عطیات کے درپے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے عطیات عطا کرتا ہے۔ یعنی نیکی کرتے رہو اور رحمت طلب کرتے رہو۔ نیکی کے بدلے میں بھی ملے گا تو کیا ملے گا؟ وہ تو پہلے ہی اتنا کچھ آپ لے چکے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میری اس نیکی کی وجہ سے مجھے کچھ مل جائے، تو غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا شرک ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ سورۃ یونس 106۔ اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا اور نہ نقصان، اگر تم ایسا کرو گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہمارے ہاں لوگ کس کو پکارتے ہیں دکھ میں، تکلیف میں، مشکل میں؟ بتائیے،
عامل کو اور اہل القبور کو قبروں پہ جا کے پکارتے ہیں. تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ لوگ مشکل وقت میں دکھ تکلیف پریشانی میں اللہ کو چھوڑ کے اور دروازوں پہ چلے جاتے ہیں؟ ہے نا. اگر اولاد نہ ملے، اگر صحت نہ ملے، اگر روزی رزق نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ جا کے کسی قبر پر ایک دھجی باندھتے ہیں یا کوئی اور اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں جس سے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دکھ تکلیف دور کر دیں گے. کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سب مل کے تمہیں نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اچھا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ توحید سے امن آتا ہے، سکون آتا ہے، چین آتا ہے. تو اس چیز کو جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، تو مالک کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو اس سے سکون کیسے آ جاتا ہے؟ شکوے شکایتیں بھی ختم ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز بھی ختم ہوتی ہیں کہ یہ ہم بعض اوقات کسی بندے سے نا توقع رکھ بیٹھتے ہیں یہ میرے لیے فلانا کام کرے گا. اچھا، پھر وہ نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے ہمیں؟ مثلاً بہت سی خواتین اپنے ہسبینڈ سے بہت سی چیزوں کی، یعنی شادی سے پہلے ماں باپ سے بہت گرے شکوے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری شادی ہو جائے گی، اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر ہماری ساری باتیں پوری ہو جائیں گی. پھر شوہر ایسا ملتا ہے جو ماں باپ سے بھی بڑھ کے ظالم ہوتا ہے، پھر وہ ساری زندگی صرف روتی ہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھ لیا، اس کو خدا بنا لیا، ساری امیدیں اس سے رکھ لی، اپنا فائدہ نقصان اس کے ہاتھ میں دے دیا. اگر کوئی انسان جس سے ہماری کوئی توقع ہے وہ کام نہ کر سکے، ہماری توقع پہ پورے نہ اترے، تو دل کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے؟ کیا سوچ کے کہ اللہ کا اذن نہیں ہوا، اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، اللہ نے اس کے ذریعے نہیں مجھے دلوایا، اس کے ذریعے دلوانا نہیں تھا اس نے. اس کے ہاتھ میں نا، وہ جہاں سے چاہے دلوائے اور نہ دینا چاہے تو نہ دے. تو پھر آپ کا شکوہ ختم اور آپ مطمئن سکون میں آ گئے کہ میرے رب کا دروازہ کھلا ہے، اگر یہ بند ہوا ہے تو مجھے وہاں سے مل جائے گا جو اصل جگہ ہے ملنے کی. تو انسان پھر صرف اسباب کا غلام نہیں بن جاتا، ان سے پرے دیکھتا ہے کہ ان اسباب کو محرک کون ہے، دینے والا اصل کون ہے. پھر آپ کے لیے بندوں کو معاف کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں نا وہ بےچارے نہیں کر سکے، کوشش کے باوجود وعدہ نہیں پورا کر سکے یا کوئی کام نہیں کر سکے، تو آپ فوراً کیا سوچتے ہیں؟ توفیق نہیں ملی ان کو. پھر آپ کو ان پہ غصہ آنے کے بجائے بعض اوقات رحم بھی آنے لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کے ذریعے کام کروا دیتا، لیکن اس کے ذریعے نہیں، اللہ نے کہیں اور سے کرانا، پتہ نہیں کس کی قسمت میں یہ نیکی لکھی ہے. تو بجائے اس بندے سے ناراض ہونے کے آپ اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے اور اللہ مجھے بھی معاف کر دے. پورا نقطہ نظر چینج ہو گیا نا؟ یا ابھی بھی نہیں ہوا چینج؟ کریں نا چینج، اپنا سوچ بدلیں. غم سے نجات کا طریقہ بتا رہی ہوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں رہتے. کیسے غم سے بچیں؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. توکل بھی آ جاتا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. ایگزیکٹلی، مشکل یہاں ہے. کرے گا اور اس کو یہ کرنا ہی چاہیے کیونکہ میں نے اتنے نفل پڑھ لیے یا فلانا کام کر لیا، اب تو یہ ہو ہی جانا چاہیے، لیکن وہ اپنے رحم کی وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ اس کو زیادہ پتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بندے کو یہ چیز دی تو یہ مصیبت میں پڑ جائے گا. یہ اس میں بھی فائدہ ہے، اس لیول پر بھی انسان شکر گزار ہو جاتا ہے. پھر وہ ڈپریشن اور غم اور پریشانی اور نقصان کا وہ جو ایک انسان اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے، وہ اس سے باہر آ جاتا ہے. انشاءاللہ جب صحیح توحید سمجھ آ گئی تو انسان اپنے نفس کے بھی شکنجے سے باہر آ جاتا ہے. یہی اصل آزادی، یہی اصل عبادت ہوتی ہے. پھر انسان اس سے بھی باہر نکل آتا ہے. کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کے کہ اتنی بے نیازی کہاں سے آئی ہے اور اتنا پروڈکٹیو ٹائم کیسے استعمال کیا. ہمارا وقت کہاں جاتا ہے؟ کسی نے ذرا سے کوئی بات کہہ دی نا تو ہم فوراً گمان لڑا کے پتہ نہیں کہاں پہنچے رہتے اور اپنے آپ کو دکھی کیے رکھتے ہیں اور کیسی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کے جو کرنے کا کام وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر جب دوسری دفعہ اس بندے سے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کا یہ مقصد ہی نہیں تھا جو ہم نے سمجھا تھا. کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم.
ہر سچویشن کو ہم اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، خود اپنے ہی نفس کے غلام ہیں. چلیے، تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ کسی دکھی شخص سے ملیے اور اس کو یہ کانسیپٹ سمجھائیے. لیکن یہ سمجھانا تبھی ہوگا جب کوشچن کے بعد کوشچن آپ اسی طرح کریں گے، جب آگے بڑھا کے اس کی کاؤنسلنگ کر لیں گے. دیکھو پھر کیوں ہلاک اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو آپ کے آس پاس کوئی ہے دکھی شخص جو، جی آپ خود بھی ہو سکتے ہیں جی، تو لکھ کر اپنا سیلف انالیسس کیجئے. مثلاً آپ کو کس چیز کی فکر لگی رہتی ہے، کس چیز کا خوف ہے کہ کیا ہو جائے گا. اپنے خوف جتنے بھی ہیں نا آپ کے، ان کو لکھ لیجئے. مثلا اندھیرے سے خوف آتا ہے، مثلاً بچھو سے خوف آتا ہے، مثلاً زلزلے سے خوف آتا ہے، یہ کچھ بھی. فیوچر کا خوف سب سے زیادہ، تو پتہ نہیں شادی ہوگی بھی کہ نہیں، کوئی رشتہ ہی ابھی تک نہیں آیا، مرنے لگتے ہیں پھر اسی ڈپریشن میں، اور ماں باپ اس سے زیادہ ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی صحت تباہ و برباد ہو چکی ہوتی صرف یہ سوچ سوچ کے کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی. تو کیا اس ہلاکت سے شادی ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. یہ کسی خاص جگہ انسان کا بہت دل ہو جاتا ہے کہ یہاں تو ضرور ہو جائے، اور وہاں نہیں ہوتی. پھر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں ہیرو بننے کے لیے، اپنی وفاداری شو کرنے کے لیے، اور ہمیشہ کی ہلاکت میں جا پڑتے ہیں. کس قدر ناسمجھی کی باتیں. لیکن یہ اللہ کی بڑی مہربانی تھی کہ اس نے آپ کو کسی مصیبت سے بچایا، لیکن ہم سمجھ کے ہی نہیں دیتے کیونکہ عقل ہی کم ہے. اور پھر آپ پتہ ہے جب یہ توکل آتا ہے نا اور نفع نقصان کا مالک آپ اللہ کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو جس چیز میں ڈر لگنے لگتا ہے، ہائے میں نے یہ نہ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، تو پھر آپ کوشش کرنے کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں بس اللہ تیری حفاظت میں، تیرے حوالے، اور میں سو رہا ہوں جا کے، اب میں نے دروازے بند کر لیے ہیں، اب بھی اگر کوئی چور آتا تو پھر تو نہیں سنبھالنا ہے. اللہ اعز مما اخاف واحذر، اللہ اس چیز پر غالب ہے. عزیز کا معنی عزت میں غلبہ بھی ہوتی، وہ اس پر زیادہ غالب ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں، وہ اس کی طاقت زیادہ ہے، تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. چلیے پھر یہ کہ وہ جو دعا ہمیں سکھا دی کہ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. لا یضر مع اسمہ شیء، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے. راستے میں قیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے. آپ نے اس وادی میں پڑاؤ کیا، صحابہ پوری وادی میں پھیل گئے. آپ نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام کیا، تلوار لٹکا دی، ہم سب سو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی. دیکھا تو ایک بدوی آپ کے پاس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی. وہ یاد ہے قصہ سب مشہور ہے. اور میں سویا، جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے مجھ سے کہا تمہیں کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ. 3 مرتبہ اس نے کہا تو میں نے کہا اللہ. یہ کہنے سے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی بھی برکت ہوتی، اس سے بھی دل ڈر جاتے ہیں، اس سے دشمن گھبرا جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو پھر کوئی سزا نہیں دی. پھر اس کے بعد حب الہی اور خشیت الہی، اس کو ہم نے شروع کیا تھا نا، تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں ذرا. پہلا پیراگراف ہو گیا تھا. انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت پابند غرض اور محدود ہوتی، یعنی محبت کی بھی کوئی وجہ ہوتی. اس میں دراصل اس فائدہ یا لذت سے محبت ہوتی ہے جو کسی چیز سے حاصل ہوتی. مثلا جو چیز ہمیں پسند تھی اگر وہ تبدیل ہو جائے اور اس میں حسن باقی نہ رہے تو محبت اور پسندیدگی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی محبت جو ایک مومن محسوس کرتا ہے ہر غرض سے آزاد اور لامحدود محبت ہوتی. اسی طرح انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، مثلا دہکتی ہوئی آگ، وحشی درندے، مہلک زہر اور طاقتور ظالم سے ڈرتا ہے. لیکن یہ ڈر بھی محدود اور مقید ہے. خوف کا باعث دراصل نقصان سے بچنا ہے جو ان چیزوں سے پہنچ سکتا ہے. اس لیے جب انسان خود کو ان چیزوں کے نقصان سے محفوظ کرتا ہے تو خوف بھی دور ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سے خوف اور اس کی خشیت لامحدود اور ہر قید سے آزاد ہے. دراصل اللہ سے محبت اور اس سے ڈرتے رہنا ہی توحید کی بنیاد اور عبادات کی روح ہے. اللہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو محبوب اور معشوق جان کر اس کی شان میں قصیدے لکھے جائیں، اور نہ اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دہشت اور گھبراہٹ ہو جو موجب نفرت ہو. یعنی بعض لوگ اللہ کے ڈر میں سائیکک ہو جاتے ہیں، ان کو ہال پڑنے لگتے ہیں، دورے پڑنے لگتے ہیں، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے کہ جی ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں. کیا صحابہ کرام میں ایسے ہی ڈر تھا اللہ کا؟
کہ جس نے ان کو بیکار بنا کے رکھ دیا اور دوسروں پہ ایک بوجھ بنا دیا. نہیں. اور کیا وہ ایسی مجنونوں والی محبت کرتے تھے اللہ سے کہ بس اسی کے راگ گاتے رہے اور کوئی کام نہ کر کے دے؟ ان کی تو ساری محبتیں عمل میں ڈھل گئی تھی. ایک غزوے سے واپس نہیں آتے تھے، دوسرے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، دوسرے کے لیے بلاوا آ جاتا تھا. ایک جنگ ختم نہیں ہوتی تھی تو اگلی تیار ہوتی تھی. اور وہاں جان کے سودے تھے، صرف محض کوششیں نہیں تھی. ہر جنگ کی جو پکار تھی اس میں کیا تھا؟ آؤ جان دو. یعنی اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھے نا، تو کتنے لوگوں کا ایمان پھر ثابت رہے گا. تو کیا صحابہ کرام اللہ سے محبت کرتے تھے اور ہر چیز سے بڑھ کے کرتے تھے؟ تو وہ محبت کیسی تھی؟ صرف گانے بجانے کی حد تک، نشید پڑھنے کی حد تک، یا نشید سن کے لہرانے کی حد تک، یا جھومنے کی حد تک؟ بس اس محبت نے اپنا ثبوت کیسے دیا؟ عمل کر کے دکھایا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے دکھائی کہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں اللہ کو ہم. بلکہ اللہ سے محبت کے معنی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور خوشنودی کو ترجیح دی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو اگر آپ کا اتباع کرنا پڑا اللہ کی محبت کو پروو کرنے کے لیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر کتنے بجے اٹھنا پڑے گا؟ 7:30. ٹھیک ہے نا. پھر اور کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ بتا دیا گیا نا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو چلے پروفٹ کے پیچھے چلیں، دیکھیں کیا کرتے تھے صبح شام ان کے کیسے تھے، پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے. دعوے بہت آسان ہیں. اسی طرح خوف الہی سے مراد حرام چیزوں اور ناجائز کاموں سے پرہیز کرنا ہے. یہ اصل مطلب اللہ سے ڈرنے کا. اور ثواب آخرت کو دنیاوی لذتوں پہ ترجیح دینا ہے. مکمل اطاعت یعنی ہر کام میں اور ہر حال میں اطاعت، خواہ وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور یہی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ بھی ہے اور اس کی نشانی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ سے محبت کیسی؟ ہر چیز سے بڑھ کر، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور پھر اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب، جیسے حدیث میں آتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی قیامت. آپ نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقے تیار نہیں کیے، بلکہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں. فرمایا پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے، یعنی پھر آٹومیٹیکلی تم اس راستے پہ چل پڑو گے. ٹھیک. تو وہ کیسی ہے محبت؟ ایسی محبت کہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے کافی ہو جاتے ہیں. اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. پھر ساری زندگی اللہ کے لیے جینا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پھر ایسی دعائیں کرنا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. ایسا کام کروں کہ جو تجھے پسند آ جائے، ایسا شاہکار بناؤ. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. پھر اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی، قرآن سے محبت ہو جاتی. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارا اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. پھر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے. تو دعا کون سی کرنی چاہیے اللہ کی محبت کے لیے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. لیکن ایک نقطہ اس سارے میں یاد رکھیے کہ اطاعت کے بغیر محبت کوئی چیز نہیں. خالی باتیں زبانی کلامی یہ محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. صرف شعر و شاعری محبت نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پھر اس کو اللہ والوں سے محبت ہو جاتی. ان سے کیوں محبت ہوتی؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ قرآن سے محبت،
تہجد سے، نماز سے، صدقے سے، ان ساری چیزوں سے کیوں محبت ہوتی ہے انسان کو؟ کیونکہ یہ سارے کس طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اس کو؟ اللہ کی محبت کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ والوں سے بھی محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ان کی ذات میں نہیں اٹک جاتے بلکہ اللہ کی طرف بڑھنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اور اس کا معیار بھی ہے کہ اگر ان کی محبت اللہ کی محبت میں اضافے کا باعث ہے تو ٹھیک، اور اگر ان کی محبت اللہ سے محبت میں کمی اور ان کی ذات میں محبت میں اضافے کا باعث ہے تو یہ اللہ کے لیے محبت نہیں، پھر یہ نفسانی محبت ہے. تو اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی، جن میں سے ایک چھپے ظاہر میں اللہ کی خشیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 آدمی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ کہ جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کے آنسو بہ نکلے، یعنی اللہ سے ڈر کے. اور جو قطرہ اللہ کے خوف سے بہتا ہے، یہ قطرہ اللہ کو بہت محبوب ہے. ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں خون کا بہتا ہے، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں آنسو کا بہتا ہے. یہ دونوں ہی قطرے اللہ کو بہت پیارے ہیں. جو اللہ کے خوف سے روئے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ سے حقیقی معنوں میں کون ڈرتا ہے؟ جو علم رکھتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو لا الہ الا اللہ کی شروط میں سب سے پہلی جو تھی علم، اور علم یعنی اللہ کی معرفت اور پھر اللہ کے احکام کا. تو خود بخود پھر ڈر آتا ہے. اور ہر جگہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، صرف چند لوگوں کے سامنے نہیں. اتق اللہ حیثما کنت، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے خشیت کیسے تھی؟ ثابت کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی چل رہی تھی. اس میں بھی آپ کا اتباع کیسے کریں گے؟ نماز میں کبھی اگر رونا آئے بھی تو اس کی وجہ کیا واقعی اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا ہم کسی بندے کی باتوں کی وجہ سے دکھی ہو کے رو رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے؟ خود کو وہاں بھی چیک کرنا چاہیے کہ رو بھی رہے ہیں، یعنی جس کو ہم اللہ کی خشیت کے آنسو کہتے ہیں، کیا وہ اللہ سے ڈر کے آنسو نکلتا ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، یا لوگوں کی باتوں سے ہرٹ ہو کے نکل رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بعض اوقات ہم اللہ کے سامنے تنہائی میں رو رہے ہوتے ہیں لیکن وجہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میکائیل مجھے کبھی ہنستے دکھائی نہیں دیے؟ انہوں نے کہا جب سے جہنم کی آگ کو پیدا کیا گیا اس وقت سے میکائیل نہیں ہنسے، کیونکہ انہوں نے دیکھا اس کو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے. بوسیدہ کارپٹ سمجھ لے، جیسے بالکل جیسے دبے ہوئے. اور قرآن مجید کی قرأت کے سلسلے میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جب وہ تلاوت کر رہا ہو تو آپ کو لگے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. اپنے آپ کو اس معیار پہ پرکھیے. جتنے بھی لوگ تجوید پڑھ رہے ہیں، تجوید پڑھتے وقت اور سنتے وقت یہ معیار بنا لیں اپنا کہ پڑھنے والا سننے والا کیسے لگے جیسے یہ اللہ سے ڈر رہا ہے. عام طور پر ہماری ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے کہ ہماری قرأت کیسی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.